تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی یہ جو خانقاہیں ہیں یہ انسانوں کے سدھرنے کی جگہ ہے۔ ایک بات عرض کروں، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا، فرمایا اللہ والے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کے پاس جا کے بگڑے ہوئے لوگ سدھر جاتے ہیں، جن کے پاس جا کے بگڑے ہوئے لوگ سدھر جاتے ہیں۔ لیکن کون سدھرتا ہے؟ جس کے سدھرنے کی نیت بھی تو ہو نا، جس کا بدلنے کا ارادہ بھی تو ہو نا۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیا قرآن گمراہی پھیلانے کے لیے آیا ہے؟ اور فرمایا بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو کیا قرآن سے ہر ایک کو ہدایت مل جاتی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ سچی طلب لے کے ہدایت پانے کے لیے قرآن کو پڑھے، یہ قرآن ضرور اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ سیدھا راستہ پانے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے طلب لے کے کسی اللہ والے کے پاس جائے، اسے ضرور اللہ مل جاتا ہے، اسے ضرور اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ والوں کے پاس جانے سے گمراہ جو ہے وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، بگڑے ہوئے سدھر جاتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ نصیب ہو جاتا ہے، جہنمی جنت کی طرف آ جاتے ہیں۔ پھر اگلا جملہ کہا، فرمایا کافر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو باتیں ساری ایسی تھی جو بندہ کسی نہ کسی درجے میں اس کو قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ اگلا جملہ انہوں نے عجیب کہا، فرمایا اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے کتے انسان بن جاتے ہیں۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ جو ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، تو انہوں نے فرمایا اگر کسی کو میری بات مشکل سے ہضم ہو، اس کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو فرمایا کوئی زیادہ معاملہ پریشانی والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا قرآن اٹھائے، 15واں پارہ کھولے، سورہ کہف کھول کے دیکھے، وہاں چند اللہ کے ولی اس کو غار میں پڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ چنانچہ فرمایا تھا تو وہ کتا اللہ والوں کے سنگ لگا، لیکن ان سنگت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے وہ کتا کتا نہ رہا، بلکہ قیامت میں اللہ اسے انسان بنا کر جنت عطا فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس چیز کو جوڑا ہوا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہے، سنوارنا چاہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہے، اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہے، تو میاں اس کو اولیاء کے پاس جانا چاہیے۔ سبزی سبز منڈی سے ملتی ہے، گندم غلہ منڈی سے ملتی ہے، کپڑا مارکیٹ سے ملتا ہے، لوہا لوہے والے سے ملتا ہے، تو بھائی اللہ والوں سے ملتا ہے۔ اگر بندہ بیٹھا رہے بازار میں تو سبزی اس کے پاس نہیں آتی، بندہ بیٹھا رہے گھر میں تو اس کے پاس جو ہے وہ گندم کی بوریاں بھر بھر کے نہیں آتی، اپنے گھر میں رہے تو کپڑے کے تھان اس کے پاس نہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کو لینے کے لیے جن جگہوں سے وہ چیز ملتی ہے انسان کو وہاں جانا پڑتا ہے، طلب کا اظہار، اور اپنا مال خرچ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اور جا کے اس چیز کی طلب میں پہنچتا ہے تو اس کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہم بیٹھے رہیں آرام سے گھروں میں، دکانوں میں، گلیوں اور محلوں کو آباد کرتے رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں مل جائے اور ہم ہدایت پا جائیں اور ہم گھر بیٹھے بیٹھے جنتی بن جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے انسان کو کچھ جوک برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، لوگو اللہ کی قیمت بہت بھاری ہے، اللہ اتنے سستے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم اپنی کھلڑیاں ادھڑوا کے اللہ کو راضی کر سکو سودا سستا ہے، اگر تم اپنے ٹکڑے کروا کے اللہ کو راضی کر سکو سودا سستا ہے، اور اپنی ہڈیاں توڑوا کے تم اللہ کو راضی کر سکو سودا سستا ہے۔